خونی سایہ رات کا پہر تھا۔ گاؤں کے کنارے پر وہ پرانی حویلی اندھیروں میں چھپی ہوئی تھی۔ لوگ اسے سایوں والی حویلی کے نام سے جانتے تھے کیونکہ کئی برسوں سے وہاں سے چیخوں، قدموں کی چاپ اور نامعلوم سرگوشیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ حویلی کے قریب جانے سے ہی ایک بوجھل فضا محسوس ہوتی جسے ہوا رک گئی ہو اور سانس لینا مشکل ہو جائے، لیکن شہری زندگی سے اکتائے ہوئے سلمان اور عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کی حقیقت معلوم کریں گے۔ دونوں دوست اکثر سنسنی خیز تجربات کی تلاش میں رہتے تھے اور انہیں یہ کہانی محض ایک مہم جوئی لگی۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ اس رات ان کے قدم انہیں ایک ایسے جہان میں لے جائیں گے جہاں زندگی اور موت کی سرحدیں دھندلی ہو جاتی ہیں اور جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ سلمان نے حویلی کے زنگ آلود گیٹ کو دھکیلنے کی کوشش کی تو وہ ایک خوفناک چچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ ایسا لگا جیسے برسوں سے بند دروازہ کسی پوشیدہ طاقت کے اشارے پر کھل گیا ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی زمین پر بکھری اینٹوں اور شیشوں کے ٹکڑوں نے ان کے جوتوں کی چاپ کے ساتھ خوفناک آواز پیدا کی۔ ہر کمرہ اجاڑ تھا مگر دیواروں پر عجیب عجیب نشان کندہ تھے، جیسے کسی نے ناخنوں یا خنجر سے انہیں کاٹا ہو۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، یہ جگہ عام نہیں ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ سلمان نے مسکرا کر جواب دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب قصے اور کہانیاں ہیں۔ مگر اسی لمحے ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی زور سے بند ہوئی، جیسے کسی نے اندر سے ہاتھ مارا ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن ہمت کر کے آگے بڑھ گئے۔ حویلی کے بیچوں بیچ ایک ہال تھا جس کے وسط میں ایک پرانا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ آئینہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں پورا ہال نظر آ سکتا تھا۔ اس پر گرد جمی ہوئی تھی لیکن پھر بھی اس کی سطح سے ایک غیر بڑی روشنی جھلک رہی تھی۔ سلمان نے ہاتھ سے گرد صاف کی تو آئینے میں ان کا عکس نظر آیا، مگر ساتھ ہی ایک تیسری شبہ بھی دکھائی دی۔ وہ شبہ خون آلودہ تھی، اس کی آنکھیں خالی کھوکھلے غار کی مانند تھی اور ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ نے دہشت زدہ ہو کر کہا، سلمان یہ کیا ہے؟ سلمان نے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید روشنی کا دھوکہ ہے، لیکن آئینے میں موجود وہ سایہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا جیسے وہ دونوں کو دیکھ رہا ہو۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں کہا، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ مگر اسی لمحے آئینے سے ایک ہلکی سی دستک کی آواز آئی، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دونوں ساکت ہو گئے۔ سلمان نے قریب جا کر غور سے دیکھا تو اچانک آئینے پر خون کی لکیریں نمودار ہوئیں جو نیچے ٹپکنے لگی۔ ان کی سانسیں رکنے لگی اور قدم جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں۔ اسی لمحے ان کے پیچھے ایک بھاری قدموں کی چاپ گونجی۔ وہ گھبرا کر پلٹے مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ دوبارہ جب انہوں نے آئینے میں دیکھا تو وہ شبہ اب مزید واضح ہو چکی تھی۔ وہ ایک عورت تھی، پھٹے پرانے سفید لباس میں، اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ہونٹ ہلائے اور بظاہر کچھ کہا مگر آواز باہر نہ آ سکی۔ سلمان نے گھبرا کر عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن جب وہ واپس جانے کے لیے مڑے تو دیکھا کہ دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ جہاں پہلے کھلا ہوا راستہ تھا وہاں اب صرف ایک خالی دیوار تھی۔ عائشہ نے چینخ ماری، یہ کیسے ممکن ہے؟ سلمان نے دیوار پر ہاتھ مارا مگر وہ پتھر کی طرح سخت تھی۔ کمرے کی فضا مزید بھاری ہوتی جا رہی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ آئینے کی روشنی تیز ہونے لگی اور وہ عورت اب ان کی طرف بڑھنے لگی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آئینے سے باہر نہیں نکل رہی تھی بلکہ آئینے کے اندر ہی چل رہی تھی، جیسے کوئی قید خانہ ہو۔ عائشہ نے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہم یہاں پھنس گئے ہیں سلمان، یہ حویلی ہمیں جانے نہیں دے گی۔ سلمان نے ہمت کر کے کہا، ہمیں کوئی راستہ ضرور ملے گا، یہ سب وہم ہے۔ مگر اسی لمحے کمرے کے کونے میں رکھی ایک پرانی کرسی خود بخود ہلنے لگی اور پھر زور سے زمین پر گری۔ ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور دروازے کے بغیر کمرہ ایک قید خانے میں بدل گیا۔ دیواروں پر کندہ نشانات اب ہلکی روشنی میں حرکت کرتے محسوس ہو رہے تھے جیسے وہ زندہ ہوں۔ عائشہ نے لرزتے ہوئے کہا، یہ سب لوگ ہیں، ان کی روحیں جو یہاں پھنس گئی ہیں۔ سلمان نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا تو اب وہاں
20 چہرے نظر آ رہے تھے، سب خون آلودہ، سب چیختے ہوئے مگر آواز کے بغیر۔ ان میں کچھ بچے بھی تھے جن کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی جھلک رہی تھی۔ سلمان کے دل میں پہلی بار سچ میں خوف نے جگہ بنائی۔ کمرے میں اچانک سرگوشیاں گونجنے لگی، وہ مختلف زبانوں میں تھی، مگر ایک بات واضح تھی، یہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ عائشہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے مگر آوازیں دماغ میں گھس رہی تھی۔ سلمان نے قریب جا کر آئینے پر ہاتھ رکھا تو ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اچانک آئینے کی سطح نرم ہو گئی جیسے پانی ہو۔ عائشہ نے چیخ کر کہا، سلمان مت چھو، مگر دیر ہو چکی تھی۔ آئینے نے سلمان کا ہاتھ اندر کھینچ لیا۔ وہ پوری طاقت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا رہا مگر کچھ نہ ہوا۔ آئینے کے اندر موجود چہروں نے خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ سلمان کو گھیر لیا۔ عائشہ نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر ایک طاقتور جھٹکے نے اسے پیچھے کر دیا۔ سلمان کے پورے وجود کو آئینہ اندر کھینچنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی کے آثار تھے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہ نکلتی تھی۔ عائشہ زمین پر روتی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک آئینے میں وہی خون آلود عورت نمودار ہوئی۔ اس نے سلمان کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور ایک بھیانک قہقہ لگایا۔ لمحوں میں سلمان غائب ہو گیا اور آئینے میں صرف اس کی دھندلی شبہ باقی رہ گئی۔ عائشہ ساکت رہ گئی۔ کمرے کی خاموشی مزید بڑھ گئی اور اب صرف آئینے سے ایک مدھم سرگوشی آ رہی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ عائشہ خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی لیکن کمرہ سکڑ رہا تھا، دیواریں اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرتی رہی مگر ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب عائشہ نے دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا تو اس میں اپنی ہی شبہ کو پایا، لیکن وہ مسکرا رہی تھی جبکہ اصل عائشہ خوف زدہ تھی۔ آئینے کی عائشہ نے ہاتھ اٹھایا اور انگلی سے کچھ لکھا۔ ہمیشہ کے لیے عائشہ نے گھبرا کر دیوار پر ہاتھ مارے چیخی مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ اچانک کمرے میں زلزلہ سا آیا اور وہ فرش پر گر گئی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک اندھیری جگہ پر پایا۔ ہر طرف بے شمار آئینے تھے اور ہر آئینے میں وہی خون آلودہ چہرہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ بھی ان قیدی روحوں کا حصہ بن چکی ہے۔ ان کی چیخ آئینوں کے اندر قید ہوگی اور باہر کی دنیا میں وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہوگی۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ حویلی کے قریب سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ گیٹ خود بخود بند ہے۔ کچھ بچوں نے کہا کہ انہوں نے رات کو چیخیں سنی تھی مگر کوئی یقین نہ کر سکا۔ حویلی ویسی ہی خاموش کھڑی ہے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اگر کوئی غور سے دیکھتا تو حویلی کی ایک کھڑکی میں 2 شبیں کھڑی دکھائی دیتی، ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی جو خاموشی سے باہر جھانک رہے تھے۔ ان کے چہروں پر درد بھری مسکراہٹ تھی اور ان کی آنکھوں میں مدد کی پکار، لیکن وہ اب زندہ دنیا کا حصہ نہیں رہے تھے۔ وہ خون آلود سایہ کا شکار ہو چکے تھے اور ہمیشہ کے لیے آئینے کی قید میں بند ہو کر رہ گئے۔